بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی فضل الخیل، گھوڑے رکھنے کی فضیلت۔ گزشتہ سبق میں بھی یہ روایت پڑھی تھی کہ قیامت کے دن تک اجر ہی اجر ہے اور اس کے اندر غنیمتیں ہی غنیمتیں ہیں۔ ما یستحب من الخیل، کون سا گھوڑا رکھا جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یمن الخیل فی الشقر، یہ جو سرخ رنگ کے گھوڑے ہوتے ہیں یہ بہتر ہیں، اور اگلی روایتوں میں آئے گا ایسے سرخ رنگ کے گھوڑے جس کے اندر جو مائل بس سیاہی ہوں، یہ گھوڑے بہتر ہیں۔ سمجھ آئی؟ اور پھر چل کے آگے آئے گا کہ ایسا گھوڑا جس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں سفید ہو، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں سفید ہو، یہ مکروہ ہے، اور یہ کراہت صرف کیا ہے؟ تنزیہی ہے۔ باب ما جاء فی الرہان والسبق، گھڑ دوڑ کا بیان۔ بالکل جائز ہے، گھوڑے دوڑانے چاہیے، قرآن کے حکم پر عمل ہوگا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اگر گھوڑے کھڑے رہیں گے تو ان کے اندر قوت نہیں آئے گی، ٹریننگ ان کی نہیں ہوگی، انسان بھول جائے گا، تو اس لیے پریکٹس جاری رکھنی چاہیے۔ جو ان روایتوں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے اگر اللہ پاک نے کسی انسان کو کوئی ہنر عطا کیا ہے تو وہ اس کی پریکٹس جاری رکھے۔ تیر انداز ہے، نشانے کی پریکٹس جاری رکھے۔ شوٹر، اب تو موجودہ دور میں شوٹر کہیں گے، تو وہ اپنے نشانے کی پریکٹس جو ہے وہ جاری رکھے۔ اس لیے جو فوج والے ہیں وہ فوجی مشقیں، فوجی تربیتیں ان کی جاری رہتی ہیں کہ کہیں حوصلے جو ہیں وہ پست نہ ہو جائیں اور بھول نہ جائے انسان۔ سمجھ آئی نا؟ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجر المزمر من الخیل، مزمر گھوڑوں کی دوڑ لگوائی حفیہ سے لے کے ثنیۃ الوداع تک، اور یہ 6 میل کا فاصلہ ہے۔ اور جو گھوڑے مزمر نہیں تھے ان کی دوڑ لگائی ثنیۃ الوداع سے لے کے مسجد بنی زریق تک، اور ان کے درمیان 1 میل کا فاصلہ ہے۔ اور کہتے ہیں میں بھی گھوڑا دوڑانے والوں میں تھا، راوی کہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں فواثب بی فارسی جزارن، تو مجھے تو میرا گھوڑا جب لے کے جا رہا تھا اس نے چھلانگ لگائی تو دیوار کے پار ہو گیا۔ گھوڑی کے اوپر گدھا چھوڑنا مکروہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد معمور، یعنی کہ جو وہی آپ نے کیا وہی کہا جو اللہ نے کہا، اور آپ نے ہمیں کسی چیز کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ حکم نہیں دیا، لیکن 3 چیزوں کے ساتھ۔ نمبر 1 کہ ہم وضو کریں اچھے طریقے سے، یہ اہل بیت کی بات ہو رہی ہے، ہم کا مطلب اہل بیت ہے، ہم اچھے طریقے سے وضو کریں اور صدقہ نہ کھائیں، اور یہ کہ ہم گھوڑے پر گدھے کو نہ چھوڑیں۔ باب ما جاء فی الاستفتاح بسعالیک المسلمین، کمزور لوگوں کو کہنا دعا کرنا میرے لیے یار، میرے لیے دعا کرانا، ناتواں لوگوں سے دعا کرانا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو درداء نے کہتے ہوئے سنا کہ مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، فإنما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تمہیں رزق اور تمہاری مدد اس تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ فی کراہیت الاجراس علی الخیل، گھوڑے کی ایک گلے میں نا گھنٹی لٹکانا یہ مکروہ ہے۔ فرشتے وہاں نہیں آتے جہاں گھنٹی ہو یا تصویر ہو، تو گھوڑے کے گردن میں گھنٹی لٹکانا مکروہ ہے۔ باب ما جاء ما یستعمل علی الحرب، اچھا جی، جنگ امیر بنا کے بھیجا کسی کو جنگ کا، تو امیر جو ہے وہاں سے کسی بھی چیز کو استعمال کر سکتا ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 لشکر بھیجے، ایک کے امیر مولا علی اور دوسرے کے امیر خالد بن ولید، اور آپ نے فرمایا جب جنگ شروع ہو جائے نا پھر دونوں لشکروں کے امیر فعلی پھر حضرت علی ہیں۔ جب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے قلعہ فتح کیا تو وہاں سے ایک لونڈی آپ نے لے لی، تو حضرت برا کہتے ہیں مجھے خالد بن ولید نے نا خط لکھ کے دیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤ، تو میں وہ خط لے کے آیا، آپ نے خط پڑھا، اس میں یہی تھا نا کہ ابھی قلعہ فتح ہوا ہے اور مولا علی نے لونڈی لے لی، اللہ اکبر، تو فتغیر لونہ، رنگ متغیر ہو گیا، جلال آ گیا۔ پھر آپ نے کہا کیا ہے؟ اس شخص کے بارے میں جسے اللہ
جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اسے محبت کرتے ہیں، اس شخص کے بارے میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگے میں اللہ کے غضب اور اللہ کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں، میں تو صرف قاصد بن کے آیا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت پہ شک کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ ان کی نیت یہ نہیں تھی، وہ صرف نفس مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے کہ صورتحال میں کیا جو امیر ہے اسے ان چیزوں کا اختیار ہوتا ہے؟ تو امیر جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی منشا کے پیش نظر اسے بہت سے اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ امامت کا بیان، ہر بندہ خبردار، ہر بندہ حکمران ہے اور ہر بندے سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سمجھے نا؟ آگے چل کے دیکھیں، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، مرد اپنے گھر والوں پہ ان سے پوچھا جائے گا، عورت اپنے خامند کے گھر پر اس سے اس کا پوچھا جائے گا، غلام اپنے آقا کے مال پر حکمران ہے اس سے اس کا پوچھا جائے گا۔ خبردار تم میں سے ہر بندہ حکمران ہے اور سب سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا نگران ہے۔ امام کی اطاعت کرنا، ضروری ہے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اگر تمہارا امیر کن کٹا کوئی حبشی بنا دیا گیا ہے نا تو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، جب تک کہ وہ تمہیں قرآن کے مطابق حکم دیتا رہے نا تو اس کی اطاعت کرو۔ باب ما جاء لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں ہے۔ والدین کی اطاعت ضروری ہے، لیکن اگر وہ ایسا حکم دیں جو معصیت میں آتا ہے تو پھر ان کی اطاعت ضروری نہیں۔ استاذ کی اطاعت ضروری ہے، لیکن اگر وہ معصیت کا حکم دیں پھر ان کی اطاعت ضروری۔ کوئی بھی شخص جس کی اطاعت لازم ہے نا، اگر وہ معصیت کا حکم دے تو پھر اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ باب ما جاء فی کراہیت تحریش بین البہائم والضرب والوسم فی الوجہ، چہرے پہ مارنا یا چہرے پہ نقش و نگاری ٹیٹو وغیرہ بنوانا اور جانوروں کی لڑائی کرانا یہ جائز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع کیا۔ تو آج کل تو جناب تماشا لگا ہوا ہے، مرغوں کی لڑائی، کتوں کی لڑائی، تو اس چیز کی اجازت ہے۔ دوڑ لگوائیں، اگر کوئی جنگ میں کام آ سکتے ہیں، مسلمانوں کے کام آ سکتے ہیں، اس کا شرعی طریقہ جو ہے اس کو دیکھیں۔ اور چہرے پہ مارتے ہیں، چہرے پہ داغتے ہیں، چہرہ داغ دیتے ہیں، سمجھ آئی نا؟ چہرہ داغ دیتے ہیں، چہرے پہ مار کے نشان، وہ ٹیٹو وغیرہ بنانا، کسی بھی صورت ان کی اجازت نہیں ہے، کہیں بھی اجازت نہیں ہے۔ باب ما جاء فی حد بلوغ الرجل و متى یفرض لہ، یہ ہم نے پڑھ لیا کہ بلوغت کی حد کیا ہے، لڑکے کی بھی پڑھ لی۔ اور یہاں پہ جو اس روایت میں ذکر ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 سال کی عمر میں انہیں اجازت نہیں دی، لیکن 15 سال کے جب وہ ہو گئے تو آپ نے اس لشکر میں جانے کی انہیں اجازت دے دی۔ لیکن بلوغت جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا، بلوغت کے ساتھ ایک معاملہ آتا ہے عقل کا، ٹھیک ہے؟ تو بالغ عاقل، بالغ اور عاقل، تو لڑکے کی بلوغت کی عمر بھی پڑھ لی 12 سے 15 سال اور لڑکی کی 9 سے 12 سال۔ باب ما جاء فی من یستشہد علیہ دین، یہ اس چیپٹر سے متعلقہ روایتیں بھی ہم نے پڑھ لی کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن اس کا قرض معاف نہیں ہوگا۔ فی دفن الشہداء، شہداء کو دفن کرنا۔ اللہ اکبر۔ اب احد کے دن معاملات کچھ اس طرح کے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب معاملہ ڈسکس کیا احد کے زخمیوں کا مطلب جو زخموں کی تاب نہ لائے اور شہید ہو گئے، آپ نے کہا ان کے لیے کشادہ زمین کھودو اور اچھی چیز زمین کھودو اور 2 اور 3 کو ایک قبر میں دفن کرو، ایک قبر میں، ایک دوسرے کے اوپر نہیں، ساتھ کر کے، اوپر نیچے نہیں، ایک قبر کھودو۔ اور یہ خصوصی حکم تھا، تو وہ ایک قبر میں 2 3 کو دفناؤ، اور جو حافظ ہے نا زیادہ اسے مقدم رکھو اور جو اس سے کم حافظ ہے اسے مؤخر رکھو۔ سمجھ آئی نا؟ مشورہ لینا جی، یہ بھی روایتیں ہم نے پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن صحابہ سے مشورہ لیا کہ بتائیں قیدیوں کا کیا کرنا ہے۔ تو جو امیر ہوگا، جس کے ماتحت لوگ ہیں، وہ ان سب کو اپنے ساتھ رکھے اور ان سب سے مشورہ لے۔ دیکھیں نا، مشورہ بڑا ایک امانت ہے۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے کو دوسرے مسلمان کے لیے امانت قرار دیا گیا کہ اگر کوئی کسی سے مشورہ مانگے
تو وہ اپنی امانت ادا کرے اور اسے مشورہ دے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کلاس کے اندر طلباء سے استاذ مشورہ لیتے ہیں کہ بتائیں جی یہ کام کرنا ہے، اس کو کس طرح۔ مشورہ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشورہ لینے والا کم تر ہو گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تاکہ سب کی رائے جانتے ہوئے اس کو کیا جائے، بعد میں خرابیاں پیدا نہ ہوں۔ باب ما جاء لا تفدى جیفۃ الاسیر، کسی کافر قیدی تھا یا اس کی لاش قید کی، کافر قیدی تھا مر گیا، اب اس کی لاش کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکوں کو بیچا نہیں۔ مشرکین نے کہا کہ ہمیں ہمارے قیدیوں کی لاشیں دے دے اور ہم سے فدیہ لے لیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انکار کر دیا۔ باب ما جاء فی الفرار من الزحف، میدان جنگ سے بھاگنا جائز نہیں ہے۔ اس سے متعلق روایتیں بھی ہم نے پڑھ، لیکن یہاں جو روایت ہے نا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم اس لشکر سے بھاگ گئے، اور جب مدینہ آئے نا تو ہم نے اپنا منہ چھپایا اور ہم نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم تو ہلاک ہو گئے ہیں، ہم تو میدان جنگ سے بھاگ گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا آقا ہم تو بھگوڑے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، تم فرارون نہیں ہو، تم عکارون ہو، وَأَنَا فِئَتُكُمْ، اور میں تمہاری جماعت ہوں۔ عکارون کا مطلب ہے کہا تم ڈر کے نہیں بھاگے، تم اس لیے بھاگے ہو کہ آ کر مدد لے کے دوبارہ جا کے حملہ کرو، تم حملہ کرنے کے لیے پلٹے ہو نہ کہ بھاگ کے پلٹے ہو، لہذا تم بھگوڑے نہیں ہو۔ فی دفن القتیل فی مقتلہ، جو جہاں فوت ہوا اسے وہیں دفن کر دیا جائے، بہتر تو یہی ہے۔ باب ما جاء فی تلقی الغائب اذا قدم، جب کوئی شخص کہیں گیا اور واپس آئے تو اس کا استقبال کرنا چاہیے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے جب واپس آئے تو سارے مدینہ والے سنیت الوداع میں پہنچے اور وہاں جا کے انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا۔ سمجھ آئی نا، جب کوئی شخصیت، کوئی محترم معزز والد استاذ کوئی آئیں تو ان کا استقبال کرنا یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے، اگرچہ روایتیں موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص اس بات کو پسند کرے کہ لوگ میرے آنے پہ کھڑے ہوں تو یہ تکبر ہے، اور ایسا کرنے والے کے لیے بڑی سخت وعید ہے، لیکن یہاں پہ اس کی ایسی خواہش نہیں ہے، لیکن لوگوں کو خود چاہیے کہ وہ اس کا کیا کریں، استقبال کریں۔ مال فے، مال فے کا مطلب کافروں سے مال حاصل ہوتا ہے لیکن بغیر جنگ کے، جو جنگ سے حاصل ہو وہ مال غنیمت، اور جو جنگ کے بغیر حاصل ہو وہ مال فے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، راوی کہتے ہیں وہ کہنے لگے بنی نذیر کے جو مال ہے نا، یہ وہ ہیں جو اللہ نے اپنے رسول کو دیے، اس میں مسلمانوں نے نہ اپنے گھوڑے دوڑائے نہ اپنے اونٹ دوڑائے، اور یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی اللہ نے عطا کیا، اور آپ نے ان اموال کا جو خرچہ ہے سالانہ اپنے گھر والوں کے لیے مختص کیا، اور بقیہ رقم جو ہے وہ اسلحہ وغیرہ یا اللہ کی راہ میں دیگر جگہوں پہ خرچ کرنے کے لیے مختص کر دی۔ تو یہ مال فے ہے۔ لیں جی، ابواب اللباس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہناوے کے متعلق جو روایات ہیں ان کا بیان۔ حریر اور ذہب، سونا اور ریشم مرد کے لیے حرام ہے، مرد کے لیے سونا اور ریشم، جس نے یہاں پہ سونا اور ریشم پہن لیا ہے وہ جنت میں سونے اور ریشم سے محروم رہے گا۔ یہاں حرام اس لیے رکھا کہ یہ جنت میں مردوں کا لباس ہوگا، سمجھ آئی نا۔ لیکن عورتوں کے لیے دنیا کے اندر ریشم بھی حلال ہے اور سونا بھی حلال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشم سے منع کیا مگر 2 انگلیوں کے برابر یا 3 یا 4، یعنی کہ اگر ذرا سی ریشم استعمال ہوئی ہے، ذرا سی کوئی دھار لگا دی ہے، کوئی کڑھائی ٹائپ کوئی چیز ہے ذرا سی، تو اس کی اجازت۔ اور یہ خالص ریشم، وہ ریشم جو کیڑے سے نکلتی ہے، وہ ریشم جو کیڑے سے نکلتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ جو مصنوعی ریشم ہے نا اس کی بات نہیں ہو رہی، جو مشینیں بنا رہی ہیں وہ تو جائز ہے، وہ تو سلک ٹائپ اگر کوئی کپڑا، اور جو کیڑے سے نکلنے والی ریشم نہیں ہے، اگر تو سورس اس کا کیڑا ہے تو وہ حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی اور اس طرح کا کپڑا، لوگ بوسکی کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں کہ جی وہ جائز ہے کہ نہیں، تو جواب یہی ہے اگر تو وہ کپڑا جو ہے اس کے تانا بانا یہ وہ ہے جو کیڑے سے نکلا ہے تو پھر وہ حرام ہے، لیکن اگر یہ مصنوعی چیزیں یا مشینی چیزیں یا مشینوں نے بنایا تو پھر یہ جائز ہے۔ جنگ کے اندر ریشمی لباس اگر کسی نے بمر مجبوری پہننا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما نے
پوچھا بلکہ شکایت کی کہ ہمارے سروں میں نا جوئیں پڑ گئی ہیں. تو آپ نے کہا تم ریشمی قمیصیں پہن لو، اس سے جوئیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی. تو آپ نے کہا ریشمی قمیضیں جو ہیں وہ پہن لیں، تو اس کی اجازت دی، بامر مجبوری پہننے کی اجازت ہے. اللہ اکبر. یہ روایت دیکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو واقد بن عمر بن سعد بن معاذ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا تو مجھے حضرت انس کہنے لگے تم کون ہو؟ کہتے میں نے کہا میں واقد بن عمر بن سعد بن معاذ ہوں. تو یہ سن کے حضرت انس رونے لگے اور آپ نے کہا تم تو بالکل حضرت سعد کی شبیہ لگتے ہو. اور سعد اللہ اکبر لوگوں میں بڑے مرتبے والے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ نا ایک ریشمی جبہ بھیجا گیا اور اس میں سونے کا کام ہوا تھا. اس جبے میں سونے کا کام ہوا تھا. یہ آپ نے کیوں پہنا اس کی وجہ آگے آ رہی ہے. فَلَبِسَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے پہنا اور ممبر پر چڑھ گئے اور فقام او قعد، ممبر پہ کھڑے ہوئے یا بیٹھے، بہرحال ممبر پہ تشریف لائے تو لوگوں نے اس کو چھونا شروع کیا اس سوٹ کو اور کہنے لگے ہم نے آج تک اس طرح حسین سوٹ دیکھا ہی نہیں ہے، لباس دیکھا ہی نہیں ہے. تو آپ نے کہا تم اس کو دیکھ کے تعجب کرتے ہو، جنت میں حضرت سعد کے رومال تو اس سے بھی بہتر ہے. حضرت سعد کے رومال تو اس سے بھی بہتر ہیں جس کو تم دیکھ رہے ہو. تو یہ حضرت سعد کی شان تھی. تو جس کو جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پوتے کو دیکھا اور بالکل حضرت سعد نظر آئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آدمیوں کے لیے سرخ لباس پہننا جائے، سرخ لباس پہننا کسی کو منع، لیکن ایک وہ رنگ ہے، ایک پھول ہوتا ہے، آگے اس کا ذکر آئے گا میں بتاؤں گا، کہ ان سے کپڑوں کو نہ رنگا جاتا ہے تو وہ انتہائی گلابی یا انتہائی لال رنگ دیتے ہیں. ان سے رنگا ہوا کپڑا مردوں کے لیے جائز، لیکن سرخ لباس پہننا جائز ہے. دیکھیں حدیث دیکھیں، سبحان اللہ. حضرت برا کہتے ہیں بڑے بالوں والے شخص کو سرخ لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسین دیکھا ہی نہیں کسی کو. کسی کے بال لمبے ہیں اور اس نے سرخ لباس پہنا ہو تو جتنا حسن آقا پر تھا اتنا کسی پر نہیں. اور آپ کے بال جو ہیں وہ کندھوں تک آتے تھے، اور یعنی کہ نہ وہ زیادہ کندھوں تک آنے کا مطلب ہے کہ کندھوں سے نیچے نہیں آتے تھے، کندھوں سے. اور آپ کی جو قامت ہے وہ نہ پست تھی زیادہ اور نہ ہی زیادہ بلند تھی، یعنی کہ میانہ قامت، نہ زیادہ بلند اور نہ زیادہ پست. اب دیکھیں اب یہ وہ چیپٹر آ گیا جس کے اندر وہ ممنوع ہے. معصفر منع کیا مردوں کے لیے، معصفر. اب اس سے بھی جو رنگ نکلتا ہے، یہ ایک پھول ہے جس سے رنگ دیا جاتا ہے کپڑوں کو. اور یہ دیکھیں روایت دیکھیں، عن لبس الکسی والمعصفر، ان دونوں سے جو رنگ نکلتا ہے نا، یا انتہائی گلابی یا انتہائی لال، ان سے رنگا ہوا اگر کپڑا ہے تو وہ ممنوع ہے. ورنہ لال لباس پہننے کی آدمی کو اجازت ہے. باب ما جاء فی لبس الفراء، فر کا لباس پہننا. کس کا؟ فر کیا ہوتا ہے جی؟ جانور کی کھال کا بنا ہوا لباس، وہ اون وغیرہ کا نا لباس ہوتا، وہ لباس پہننا بالکل جائز ہے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھی کے بارے، پنیر کے بارے اور فر کے بارے پوچھا. آپ نے کہا حلال وہ ہے جو کتاب اللہ میں حلال ہے، اور حرام وہ ہیں جو کتاب اللہ میں حرام ہے، اور جو جن کا بیان نہیں ہے وہ سارے معاف ہیں. یعنی کہ حلال بھی واضح ہیں اور حرام بھی واضح ہیں. اور اس کے علاوہ یعنی کہ آپ نے دیکھنا وہ چیز حلال ہے کہ نہیں، تو دیکھیں قرآن میں اس کا ڈائریکٹ بیان ہے کہ نہیں ہے، تو پھر اس کو دیکھیں کہ اس کی مماثلت، اس کی اندر مشابہت، وہ کن چیزوں سے ملتا ہے، حرام چیزوں سے ملتا ہے یا وہ جن چیزوں کے قریب ہے اس پر انہی کا حکم لگے گا. فی جلود المیتۃ اذا دبغت، مردار جو ہے وہ حرام ہے، لیکن اگر اس کی کھال کو دباغت دی جائے تو وہ کھال حلال پاک ہو جاتی ہے. حلال نہیں کہیں گے، ہر پاک چیز حلال نہیں ہوتی نا. مٹی پاک ہے لیکن حلال نہیں ہے، کوئی کھائے گا تو حرام ہے، تو وہ کھال پاک ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بکری مر گئی
آپ نے کہا اس کی کھال کیوں نہیں اتار لیتے؟ پھر تم اسے دباغت دو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ ہاں جی، مری ہوئی بکری، گوشت تو نہیں اٹھایا جا سکتا فائدہ اس سے، لیکن اس کی کھال کو دباغت دے کے کھال سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر تو جانور کو ذبح کیا ہے تو اس کی کھال تو ویسے ہی پاک ہے نا دباغت کے بغیر ہی۔ فی کراہیت جر الازاری، ٹخنوں سے نیچے تہبند لٹکا کر چلنا، اگر کوئی تکبر کی نیت سے ایسا کرے گا تو مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ خواتین کے لیے بھی حکم یہی ہے اور مردوں کے لیے بھی حکم یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مردوں کو تو کہا کہ ذرا وہ تہبند ذرا اپنی وہ پنڈلی تک باندھے، لیکن خواتین جو ہیں وہ ٹخنوں سے نہ ملائیں اور ٹخنوں تک اسے لے کے آئیں۔ لیکن کچھ علماء نے خواتین کے لیے رخصت دی ہے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے بھی لا سکتے ہیں، لیکن یہ حکم تب ہے، دیکھیں روایت بتا رہی ہے لا ينظر اللہ یوم القیامہ الی من جر ثوبہ خیلاء، جس نے تکبر کی نیت سے ایسا کیا اس کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں نماز پڑھ، اچھا اور یہ حکم صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، لوگ نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں اور پینٹ فولڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پینٹ فولڈ کرنا، اچھا جو وہ سمجھتے ہیں جی نماز نہیں ہوتی، یہ حکم صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے، عام حالات میں بھی ہے۔ لیکن اگر تکبر کی نیت ہو، اگر کسی کی تکبر کی نیت نہیں ہے، پھر ٹخنے ڈھانپنا مکروہ تنزیہی ہے اور کپڑا فولڈ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ تو لوگ کرتے کیا ہیں؟ تنزیہی سے بچنے کے لیے تحریمی کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ تو تحریمی کا ارتکاب ہو، نماز تو واجب الادا ہوتی ہے۔ تو بہرحال ان کو بڑے پیار سے سمجھائیں کہ یہ جو احکام ہے یہ، اور کپڑا فولڈ کرنا جس طرح نماز کے وقت اس کا جو حکم ہے مکروہ ہونے کا، وہ نماز کے علاوہ بھی ہے، یہ حکم صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ خواتین کے لیے اجازت ہو گئی۔ باب ما جاء فی لبس الصوف، اون کا لباس پہننا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ کے پاس اون کی چادر تھی اور ایک موٹا تہبند تھا، یعنی کہ اون کا لباس موجود تھا۔ اور دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ سے جب اللہ نے گفتگو کی تو حضرت موسیٰ کے پاس چادر بھی اون کی تھی، جبہ بھی اون کا تھا، ٹوپی بھی اون کی تھی، شلوار بھی اون کی تھی، اور آپ کے جو جوتے مبارک ہیں وہ ایک مردار گدھے کے چمڑے سے بنے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیاہ امامہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے دن، اور آپ کے سر پر امامہ شریف، امامہ جو ہے وہ سیاہ رنگ کا تھا۔ یہ سیاہ لباس کی اجازت ہے یہاں سے کہ سیاہ لباس پہنا جا سکتا ہے اور مباح لکھا ہے اسے، اچھا ہے، خاص مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیبتن کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو کسی فوتگی سے ایسوسیٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ کچھ علاقے ایسے ہیں وہاں پہ مرگ سے ایسوسیٹ ہے وائٹ سوٹ، کہ فوتگی پہ سفید لباس پہنا جاتا ہے، تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ اسی طرح کچھ لوگ سبز لباس کو کسی کے مرنے کی خوشی پہ پہنتے ہیں، تو اگر اس طرح کی نیت ہو پھر اس طرح کی نیت سے لباس جو ہے ممنوع ہو سکتا ہے۔ اس طرح محرم کے اندر سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اگر کوئی غم کی نیت سے یا سوگ کی نیت سے 8 سے 12 محرم کے درمیان سیاہ لباس پہنے گا تو ممنوع ہے، اور اسی طرح اگر کوئی خوشی کی نیت سے 8 سے 12 کے درمیان سبز لباس پہنے گا تو وہ بھی ممنوع ہے۔ یعنی کہ ان عارضی چیزوں کی وجہ سے لباس کے اندر ممانعت آتی ہے، سمجھ آئی نا۔ فی نفس ہی سیاہ لباس کی اجازت ہے، لیکن ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، تشبیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، مشابہت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور علاقوں کو دیکھتے ہوئے سیاہ لباس بھی بسا اوقات ممنوع ہے، اور بسا اوقات وہاں پہ کلچر اگر ایسا ہے کہ جناب یہ سفید لباس آج پہننا کسی غم کے لیے، تو وہاں پر اس دن اس کو بھی روکا جائے گا۔ تو اسی طرح اگر کوئی سبز لباس پہن رہا ہے کہ فلاں فوت ہوا ہے اور ہماری اس سے دشمنی تھی اور خوشی میں پہن رہے ہیں، تو اس وقت وہ بھی ممنوع ہو جائے گا۔ تو یہ عارضی ممانعت ہوتی ہے، فی نفسی ہی جائز ہے۔ باب فی صدر العمامۃ بین الکتفین، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امامہ شریف پہنتے تھے تو اس کی شملہ جو ہے اپنے کاندھوں کے درمیان لٹکا دیتے تھے۔ فی کراہیت خاتم الذہب،
سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے، پیتل کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے، تانبے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے مردوں کے لیے۔ اور مردوں کے لیے کون سی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ چاندی کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اس پہ نقش نگاری کرائی، محمد رسول اللہ، اوپر محمد نیچے رسول، یعنی کہ محمد الرسول اللہ لکھوایا، اور آپ بیت الخلاء جاتے وقت اس انگوٹھی کو اتار دیتے تھے، اور آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم اپنی انگوٹھیوں پر نقش نگاری نہ کرو، اور آپ نے اپنی چاندی کی انگوٹھی میں جو نگینہ تھا وہ حبشی لگایا، جسے کالا عقیق بھی کہا جاتا ہے، اور آپ نے چاندی کی انگوٹھی میں چاندی کا بھی نگینہ لگوایا۔ چاندی کی انگوٹھی مرد کے لیے جائز ہے، سمجھ آ گئی؟ اور باقی کسی بھی دھات کی، سونے کی انگوٹھی جائز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنی اور اس کو پھینک دیا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم سب نے بھی اپنی انگوٹھیوں کو پھینک دیا، یہ سونے کی انگوٹھی تھی۔ لیجیے ساری روایتیں اختصار سے آپ کے سامنے رکھی۔ عورت پہن سکتی ہے جی، کسی بھی دھات کی پہن سکتی ہے۔ چاندی کا نا وزن بھی یہاں آیا، اور انگوٹھی جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں پہنی گئی، ٹھیک ہے جی، دائیں ہاتھ میں آپ نے انگوٹھی پہنی۔ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے، اور یہ وہ روایت آگئی جس میں کہا اس پر نقش نگاری نہ کرو۔ باب ما جاء فی الصورہ، تصویر کا بیان۔ اچھا، اس میں ایک روایت آئے کہ اسے ہائی لائٹ کر لیجئے گا، پرنٹڈ تصویر کے بارے میں، کہ پرنٹڈ تصویر جائز ہے، وہ نقش ہے، وہ کیا ہے؟ نقش ہے، نقش کی اجازت ہے۔ دیکھیں اس روایت میں تو آ گیا کہ صورت گھر میں تصویر سے منع کیا، اور بنانے اور لگانے سے منع کیا۔ یہ دیکھیں، حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ وہ داخل ہوئے ابو طلحہ انصاری کے پاس ان کی عیادت کرنے، تو کہتے ہیں ہمارے پاس نا حضرت سال بن حنیف بھی تھے، تو فدا ابو طلحہ انسانن، تو ابو طلحہ نے نا کسی کو بلایا اور کہا ہمارے نیچے سے چادر نکال دیں، تو حضرت سال کہنے لگے چادر کیوں نکلوا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے اس میں تصویریں ہیں، چادر کے اندر جو تصویریں ہوں گی وہ پرنٹڈ ہوں گی نا۔ تو اچھا، وقد قال فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قد علمت، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصویروں کے بارے میں جو کہا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ حضرت سال نے کہا میں جانتا تو ہوں، لیکن اولم یقل الا ما کان رقما فی ثوب، کیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی اجازت ہے جو کپڑے کے اندر پرنٹ ہو، رقم ہو، نقش ہو؟ کہا ہاں اس کی اجازت دی ہے آپ نے، لیکن اطیب لنفسی، میرا تقوی اس بات کی اجازت ہے نہیں دیتا۔ سمجھ آئی؟ پرنٹڈ تصویروں کے جواز پر یہ روایت ہے، اور بہرحال تقوی تو یہی ہے کہ وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ مصورین جو تصویریں بنانے والے ہیں، اللہ انہیں عذاب دیتا رہے گا، جب تک وہ تصویر میں روح نہیں ڈالیں گے نا تب تک انہیں عذاب ملے گا، اور وہ کبھی اس میں روح نہیں۔ اور وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ يَفِرُّونَ مِنْهُ، اور جو کان لگا کر کسی قوم کی باتیں سنے اور وہ ناگوار جانے، تو اس کے کانوں میں قیامت کے دن سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ خضاب کا بیان، ممانعت کی روایتیں بھی ملیں گی اور لگانے کی روایتیں بھی ملیں گی، اور بسا اوقات وجوب کا حکم بھی ملے گا۔ اگر تو کوئی دھوکہ دینے کے لیے خضاب لگائے تو ممنوع ہے، عمر زیادہ ہے اور رشتہ نہیں ہو رہا، اور وہ دھوکہ دے کے کم عمر بتاتا ہے، کیا ایک تو ہے وہ سارا کچھ صحیح بتا کے اس نے خضاب لگایا، اس کی اجازت ہے، لیکن اگر دھوکہ دینے کے لیے وہ خضاب لگاتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اور پھر سیاہ رنگ میں اختلاف ہے، شدید سیاہ جو رنگ ہے نا اس میں اختلاف ہے، باقی کسی رنگ میں اختلاف نہیں۔ اور خضاب ایسی چیز کا لگایا جائے، بہترین خضاب تو وہ نیل کے پتے اور مہندی ہے نا، خضاب ایسی چیز کا لگایا جائے جس کا رنگ اندر چلا جائے لیکن اصل چیز اتر جائے، لیئر اتر جائے جس کی، تاکہ طہارت کے اندر مسئلہ، لیکن اگر رنگ ایسا کہ وہ چیز ایسی ہے کہ وہ چیز ہی چپک جاتی ہے اور اترتی نہیں ہے، پھر اس کا خضاب نہیں لگایا جائے گا۔ اسی طرح میدان جنگ ہے، مجاہدین کے بال سفید ہو گئے تو وہاں خضاب لگائیں تاکہ کفار پہ رعب طاری ہو، سمجھ آئی نا؟ آدمی کی بیوی جوان ہے اور آدمی کے بال جو ہیں وہ سفید اور وہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، وہ خضاب لگائے تاکہ بیوی کا میلان اس کی طرف بڑھے نہ کہ کم ہو۔ کچھ صورتیں جواز کی ہیں، کچھ حرام یعنی کہ مکروہ تحریمی ہیں، اور کچھ وجوب کی ہیں۔
تو یہ مختلف مواقع کے حساب سے دیکھا جائے گا. دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیر الشیبہ ولا تشبہ بالیہود، اپنے بڑھاپے کو بدلو لیکن یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو. تو یعنی کہ وہ چیزیں استعمال کرو جو یہودی استعمال نہیں کرتے. اور اگلی روایت میں آ گیا وہ حنا اور کتم، وہ مہندی ہے اور نیل کے پتے ہیں. باب ما جاء فی الجمعۃ واتخاذ الشعر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے حضرت انس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعۃ لیس بالطویل ولا بالقصیر. یہ بال لمبے کرنے کی کا چیپٹر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد نہ بہت بڑا تھا نہ بہت چھوٹا، جسم بڑا سین تھا، اسمر اللون رنگ گدمی تھا، اور آپ کے بال جو ہیں لیسا بجعد ولا سبت، نہ زیادہ گنگریلے تھے اور نہ زیادہ سیدھے تھے. اذا مشا یتکفؤ، اور جب آپ چلتے تھے تو یوں چلتے تھے جیسے بلندی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ ایک روایت تو لفظوں کے ساتھ زبانیں یاد ہونی چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حلیے کو بیان کرتی ہے. سمجھ آئی نا؟ تو بال نہ زیادہ گنگریالے تھے آپ کے، خم تھا اس میں، زلفوں میں کیا تھا؟ خم تھا. اور آپ کے جو بال ہیں وہ کہاں تک تھے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فوق الجمۃ ودون الوفرۃ، اگر بال کسی نے بڑے رکھنے ہیں تو یہ حد ہے اس کے لیے کہ کانوں کی لو سے نیچے تھے لیکن کندھوں سے اوپر تھے، کندھوں سے نیچے نہیں آنے چاہیے بال. فی النہی یعنی ترجل الا غبا، روزانہ کنگھی کرنا مکروہ ہے لیکن ایک دن چھوڑ کے ایک دن جائز ہے. یہ اس کے لیے ہے جو کنگھیوں میں تیل لگانے میں، بال سنوارنے میں وقت لگا دے، ضائع کر دے. لیکن اگر ضرورت ہو، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز کنگھی کرنے کی اجازت دی، سنن نسائی میں روایت درج ہے. تو اگر مجبوری ہے، ضرورت ہے کہیں آنا جانا تو آپ روز کر سکتے ہیں. لیکن خواہ مخواہ کنگھی لے کے بیٹھ جانا اور کام ہی کوئی نہیں ہے، اور جناب آئینے کے سامنے بیٹھ کے کبھی آئینوں کو حیرت میں ڈالیں کبھی خود کو حیرت میں ڈالیں، اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ مکروہ ہیں. ٹھیک ہے جی. فی الاکتحال، سرما لگانا، سب سے بہترین سرما اسمد ہے. یہ نظر کو تیز کرتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے، اور بال اس سے جو ہیں وہ جلدی جو ابرو جو ہے نا ان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور یہ نظر کو تیز کرتا ہے. عن اشتمال السماء والاحتباء فی الثوب الواحد، ایک کپڑے میں احتباء بھی ممنوع ہے، سماء بھی ممنوع ہے. یعنی کہ یہ ٹانگیں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھ جانا درویشوں کی طرح، یہ عرفی درویش، اصطلاحی درویش نہیں کہہ رہا، اور چادر یوں بالکل لپیٹ لینا اور دور سے دیکھنے والے کو لگے کہ پتھر ہے، اسے سما کہتے ہیں. سمجھ آئی؟ اور ایک ہے چادر اس طرح لپیٹنا کہ شرمگاہ کے آگے کوئی کپڑا نہ ہو، بس وہ چادر لپیٹی ہو کہ ذرا سا آپ حرکت کریں تو شرمگاہ جو ہے وہ واضح ہو جائے. تو سما بھی ممنوع ہے اور احتباء بھی ممنوع ہے. فی مواصلۃ الشعر، نقلی بال لگوانا، کسی کے بال کسی کو لگانا، وگ جسے کہتے ہیں. سمجھ آئی نا؟ دھوکہ اس سے بھی دھوکہ ہوتا ہے نا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ. اور پھر پتہ نہیں وہ بال کس چیز کے ہیں، وہ بال کہاں سے ہیں. انسان اپنے بال کسی کو یعنی کہ وہ بیچ ہی نہیں سکتا. انسانی بال خریدنے لوگ آ جاتے ہیں، اس کی خرید و فروخت ہی جائز ہے نہیں ہے. تو اگر تو وہ بال مصنوعی کسی چیز کے بنے ہوئے ہیں اور اس کے اندر کوئی حرام چیز شامل نہیں ہے اور دھوکے کی نیت نہیں ہے، عارضی انسان لگاتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، وہ حکم ایک الگ ہے. لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے اس عورت پہ جو کیا کرتی ہے؟ واصلہ والمستوصلہ، بال لگانے یا لگوانے والی، اور والواشمہ والمستوشمہ، اسے کہتے ہیں چہرہ گودنا. یوں سمجھ رہے ہیں کہ چہرے کے اندر سوراخ کر دینا، خون نکلے، اور پھر اس سوراخ کے اندر سرما یا کوئی رنگ ڈال دینا تاکہ ڈیزائن بن جائے. جس طرح ہندوؤں میں رواج ہے ماتھے پہ سندور لگانے کا، اس طرح زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا. وہ زخم کیا ہے، خون نکل رہا ہے، اور سوراخ بند کرنے کے لیے کوئی چیز رکھ دی جاتی ہے، اسے واشمہ اور مستوشمہ. واشمہ پر بھی لعنت کی ہے اور مستوشمہ پر بھی. اب عجیب فیشن چلا ہوا ہے ناک اور کان چھدوانا، تو عورت کا حسن ہے
لیکن وہ چہرے کے کسی بھی حصے پہ بھی وہ سوراخ کر کے وہاں چیزیں ڈال لیتی ہیں. سمجھ آئی نا؟ تو یہ واشمہ اور مستوشمہ، جو ایسا کرے یا کرائے دونوں پر لعنت ہے. رکوب میاسر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا. یہ سونے چاندی کی جو زین ہوتی ہے نا، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سوار کرنے سے منع فرمایا. فی فراش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا بستر مبارک کیسا تھا؟ جس پہ آپ سوتے تھے وہ چمڑے کا تھا. حشوہ لیفون، اور اس کے اندر کھجور کے پتوں کی چھال، سمجھے نا، وہ کھجور کی چھال سے وہ بھرا ہوا تھا. اس کے اندر روئی وغیرہ نہیں تھی، کھجور کی چھال تھی جو اس کو نرم کرتی تھی. قمیص کا بیان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ لباس قمیص ہے. یہ ساری روایتیں یہی آ رہی ہیں. اور جب قمیص پہنتے تو آپ دائیں طرف سے ابتدا کرتے. قمیص پہننی ہے نا تو پہلے دایاں بازو پہننا ہے. ما یقول اذا لبس ثوبا جدیدا، نیا کپڑا پہنے تو دعا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے تو پہلے اس کا نام لیتے. مثال کے طور پہ امامہ ہے، قمیص ہے، چادر ہے، پھر آپ یہ دعا کرتے اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ. فی لبس الجبۃ والخفین، موزے پہننا اور جبہ پہننا. نبی پاک صلی اللہ علیہ، یہ روایت بھی نا اس کو انڈرلائن کریے گا، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبسا جبۃ رومیۃ ضیقۃ الکمین، آپ نے رومی جبہ پہنا جس کے کندھے تنگ تھے. کیا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فٹنگ والا جبہ پہنا. تو فٹنگ والا لباس پہننا بھی مسنون ہے، سنت ہے. اگلی روایت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کی شکل میں حضرت جبرائیل آتے تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 موزے دیے جنہیں آپ نے پہنا. فی شد الاسنانی بالذہب، سونے کے دانت لگانا یا سونے کی ناک لگانا. چاندی سے اگر کام نہ چلے، گزارا نہ ہو، تو بمر مجبوری سونا استعمال کیا جا سکتا. دیکھیں راوی کہتے ہیں جاہلیت میں نا کلاب کے دن وہ جنگ جو تھی، میری ناک کٹ گئی تو میں نے چاندی کی ناک لگائی لیکن اس میں بدبو پیدا ہو گئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں چاندی کی ناک اتروا کے سونے کی ناک لگوا لوں. اور دانتوں کا حکم بھی اسی طرح ہی ہے. پھر نہی عن جلود السباع، یہ جو درندے ہیں نا ان کے چمڑے استعمال کرنے کی ممانعت، یعنی کہ بچھونا بنانا، اور یہ کراہت تنزیہی ہے، تحریمی نہیں. جب دباغت دے لی تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، وہ چمڑا جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک، آپ کے نالین کے اندر لہما قوالانی، دونوں میں تسمے تھے، یعنی کہ آپ تسمے والے جوتے جو ہیں وہ پہنتے تھے. فی کراہیت المشی فی النعل الواحدہ، کچھ روایتیں ملیں گی ایک جوتے میں چلنا ممنوع ہے، اور کچھ روایتیں ملیں گی ایک جوتے میں چلنا جائز ہے. تو آدمی کو چاہیے جس کو اختیار کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس صرف ایک جوتا ہو تو یہاں وہ اسے بھی اتار دے یا دوسرے پاؤں میں جوتا پہن لے، ایک جوتا پہن کر. لیکن اگر سڑک اس طرح ہے، راستہ اس طرح کا ہے کہ جوتا اتاریں تو دونوں پاؤں زخمی ہوتے ہیں، تو ایک پہننے سے ایک بچ جائے گا، ایک زخمی ہو جائے گا، تو اس صورت میں وہ ایک پہن لے. ٹھیک ہے جی. لیکن اگلا باب آ گیا فی کراہیت ان ینتعی الی الرجل وہو قائم، کہ آدمی کھڑے ہو کر جوتا پہنے، یہ مکروہ ہے، کراہت تنزیہی ہے. آگے رخصت آ گئی ایک جوتے میں چلنے کی. بِأَيِّ رَجُلٍ يَبْدَأُ إِذَا انْتَعَلَ، آدمی جب جوتا پہنے تو پہلے دائیں پاؤں پہنے، اور جب جوتا اتارے تو پہلے بائیں پاؤں سے اتارے. پہننے میں دایاں اور اتارنے میں بایاں. فی ترکی الثوب، کپڑے میں پیوند لگانا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری صحبت چاہتی ہیں آپ تو آپ کے لیے دنیا میں اتنا ہی کافی ہے جتنا ایک مسافر کے لیے ہوتا ہے، زیادہ راہ. اور دوسری چیز اغنیاء کی مجلسوں میں جانے سے پرہیز کرنا.
اور تیسری چیز، اس وقت تک کپڑے پہننا نہ چھوڑنا جب تک اس میں پیمند نہ لگا لو. پیمند لگانا شروع ہو جائے نا پھر کپڑا چینج کریں، تبدیل کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں داخل ہونا. آپ مکہ میں جب داخل ہوئے تو آپ نے سر کے بالوں کی 4 چٹیاں بنائی ہوئی تھی. مرد کے لیے سر کے بالوں کی چٹیاں بنانا جائز، لیکن اس سفر کے اندر اگر صورتحال ایسی ہے کہ آدمی چٹیاں نہیں بنائے گا تو بال، اس کے بالوں کی رکھوالی نہیں ہوگی، بالوں کی حفاظت نہیں ہوگی، بال خراب ہو جائیں گے. تو اس صورت ہے چونکہ سفر میں گرد و غبار ہے تو پھر بامر مجبوری ان بالوں کو اکٹھا کر کے لیکن باندھ کے پھر انسان جا سکتا ہے، چونکہ یہ مشابہت نہیں ہے. اور لوگ ایسے ہی خواہ مخواہ چٹیاں بنا کے جو پھرتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے، وہ عورتوں سے مشابہت ہے. اور اس طرح کے لوگوں کو سراہا نہیں گیا، ان کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے. کیف کان قمام الصحابہ، صحابہ کی ٹوپیاں اونچی نہیں ہوتی تھی. بطحن، قمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بطحن سر سے لگی ہوتی، جس طرح ہمارے ہاں جالی والی ٹوپی ہوتی ہے نا، یہ سردیوں میں ٹوپ جو سر سے لگی ہوتی ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس طرح ٹوپیاں پہنتے تھے. پھر ان کے اوپر امامہ باندھتے تھے. فی مبلغ الازاری، تہبند کہاں تک ہو یہ ہم نے پڑھ لیا کہ وہ ٹخنوں سے پیچھے پیچھے ہو. سمجھ آئی نا؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ کہتے ہیں پنڈلی کا نا سخت حصہ پکڑا یا پنڈلی پکڑی اور کہا یہ تیرے تہبند باندھنے کی جگہ ہے، اگر نہیں تو پھر تھوڑا نیچے کر لے، لیکن تجھے حق نہیں ہے کہ تو اپنے تہبند کو ٹخنوں سے ملا دے. ٹوپیوں پر امامے باندھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کشتی ہوئی حضرت رکانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کشتی کی تو آپ نے رکانہ کو پچھاڑ دیا. تو رکانہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ہمارے اور مشرکوں کے درمیان فرق کیا ہے کہ وہ ٹوپیوں کے بغیر امامہ باندھتے ہیں اور ہم ٹوپیوں پر امامہ باندھتے ہیں. تو یہ جو اکثر دیہاتی وغیرہ لپیٹ لیتے ہیں نا، وہ امامہ نہیں ہوتا. اگر اسے امامہ کہیں گے تو نیچے ٹوپی. اور امام صاحبان مساجد والے وہ جماعت پڑھاتے ہوئے لوگوں کے ڈر سے ایک رومال سا لپیٹ لیتے ہیں ٹوپی کے اوپر، وہ بھی امامہ نہیں ہے. وہ بھی امامہ اگر پڑھے نا تو وہ امامہ صرف کپڑا لپیٹنے کا نام امامہ نہیں ہے، جو مصنون امامہ ہے اس کی ساری تشریحات ہیں. فی الخاتم الحدید، سونے کی انگوٹھی، یہ ہم نے پڑھ لیا. ہاں یہاں پہ آئے نا اس روایت میں ولا تتمہ مسکالن، لیکن چاندی کی انگوٹھی ایک مسکال سے زیادہ نہ ہو. فی کراہیت التختم فی اسبوعین، یہ 2 جو انگلیاں ہیں ان کے درمیان انگوٹھی پہننا مکروہ ہے. اور آپ نے اشارہ کیا سبابہ اور وسطیٰ کی طرف. خنصر، بنصر، سبابہ، وسطیٰ. وسطیٰ کیا ہوتا ہے؟ خنصر، بنصر، وسطیٰ اور سبابہ. یہ جو پہلی 2 انگلیاں ہیں نا، شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی، ان میں انگوٹھی پہننے سے منع کیا. فی احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پسندیدہ لباس کیا ہے آپ کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ لباس وہ کپڑا جس میں دھاری بنی ہو، دھاری والا کپڑا جس میں لائننگ ہوئی ہو، جس میں لائننگ ہوئی ہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ترین لباس. لیں جی بحمد اللہ تعالیٰ پہلی جلد مکمل ہوئی.